اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وبارك وسلم. فضائل کتاب اللہ من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوں گی. ایک تو قرآن پاک بندوں سے جھگڑے گا، قرآن پاک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. دوسری چیز امانت، اور تیسری چیز رشتہ ناتا. رشتہ پکارے گا جس نے مجھ کو ملایا اسے اللہ ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اسے اللہ کاٹے گا. اس کو شرح السنہ میں روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور جنت کے درجے طے کر، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اور تیرا مرتبہ اور درجہ اس آخری آیت پر ہے جو تو پڑھے. اس کو احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے دل میں قرآن پاک سے کچھ بھی نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے. اللہ اکبر. اس کا دل اجڑی ہوئی بستی ہے. اس کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، با برکت اور بلند پروردگار فرماتے ہیں، جس کو قرآن پاک میری یاد سے اور میرے مانگنے سے باز رکھے تو جو مجھ سے مانگنے والے ہیں ان میں سب سے بہتر چیز دیتا ہوں، اور میرے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے، میرے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اس کو ترمذی، دارمی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے تو اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف. اس کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح اور باعتبار سند کے غریب ہے. حارث آور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں آیا تھا، دیکھا کہ لوگ بے فائدہ باتوں میں مشغول ہیں، قصے کہانیوں میں لگے ہوئے. میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گیا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا. آپ نے پوچھا کہ کیا بات صحیح ہے؟ میں نے کہا ہاں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تحقیق میں نے سنا آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ خبردار ہو جاؤ، تحقیق میری امت میں فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نجات کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا، کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک کے فہم و عمل سے تمام فتنوں اور گمراہیوں سے نجات ملے گی. اس میں اگلی امتوں کی خبر ہے، وہ کیسے بگڑیں. بعد کی بھی خبر ہے، قیامت کی علامتیں وغیرہ. احکم و فیصلہ، قیامت کی علامتیں وغیرہ حکم اور فیصلہ ہے اس چیز کا جو تمہارے درمیان اختلاف واقع ہو. وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، بیہودہ کلام نہیں. جس نے تکبر و انانیت سے معاذ اللہ قرآن پاک کو چھوڑا،
اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ جو شخص قرآن پاک کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی سے وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور اس کو پکڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ وہ یاد دلانے والی اور پراز حکمت کتاب ہے، وہ راستہ ہے، وہ ایسی کتاب ہے اس کی پیروی سے خواہشیں گمراہ نہیں ہوتی۔ اللہ حق سے باطل کی طرف نہیں جھکتی، اس کے سبب زبانیں نہیں ملتی، علماء اس سے ہدایت و روشنی لے لے کر سیر نہیں ہوتے۔ اللہ کثرت تلاوت کے سبب پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوتے۔ وہ ایسا ہدایت نامہ ہے کہ اس کو جنوں نے سنتے ہی بلا توقف کہہ دیا، ہم نے قرآن سنا، عجب راہ بتاتا ہے، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے موافق عمل کیا اس کو ثواب دیا جائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل و انصاف کو پائے گا، جو اس کی طرف بلائے گا وہ صراط مستقیم پائے گا۔ اس کو ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد مجہول ہیں اور حارث کے بارے میں گفتگو ہے۔ حضرت معاذ جوہنی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کے احکام و ہدایت پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی تمہارے گھروں میں اس دنیا کے آفتاب کی روشنی، اللہ جو روشنی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر آفتاب تمہارے گھروں میں ماند ہو تو تم اس شخص کے متعلق کیا گمان کرتے ہو جو قرآن پاک پر عمل کرے، یعنی اس کے درجہ و مرتبہ کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پاک کو چمڑے کے جزدان میں رکھا جائے، پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو نہ جلے۔ اللہ تو کیا معنی ہے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا فرمانے کا کہ اگر قرآن پاک جس کھال میں ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا قرآن پاک سے وہ رشتہ جوڑ دے جو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ارشادات عالیہ سے، ان کے صدقے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھا تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے، اور قرآن پاک سے مومنانہ تعلق پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔